اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ یہ فقیر دوسروں سے مانگ کر گزارا کرتا تھا، لیکن اس فقیر کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ اس کو جو بھی بھیک میں ملتا یا جو بھی یہ لوگوں سے مانگ کر لے آتا، اس کو ہمیشہ یہ ضرورت مندوں، محتاجوں اور ناداروں میں بانٹ دیتا تھا، اور خود یہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ یہ فقیر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتا رہتا تھا اور مختلف سفر بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ فقیر کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دو بچوں پر پڑی۔ یہ دونوں بچے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور دوپہر کی تپتی دھوپ تھی، اور تپتی دھوپ میں یہ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ بغیر کسی سائے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ان کا گھر تھا جو ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ فقیر ان بچوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا، تم کس مکان میں رہتے ہو؟ کیا تمہارا مکان ٹوٹ گیا ہے؟ یہ بچے کہنے لگے، جی ہاں، آپ نے درست اندازہ فرمایا ہے، ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ ہم یہاں بے یار و مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں اور یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ایسا بندہ نہیں جو ہماری مدد کرے اور ہمیں اس مصیبت اور مشکل سے نکال لے۔ کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ ہو تو ہمیں یہ مکان دوبارہ بنوا کر دے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں کہ ہم اس مکان کو دوبارہ تعمیر کروا سکیں، وگرنہ ہمیں یہیں دھوپ میں رہنا پڑے گا اور اسی میں ہمیں گزارا کرنا پڑے گا۔ فقیر نے جب ان بچوں کی ماں کی طرف نظر دوڑائی تو وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی اور بیماری نے اس کو وقت سے پہلے زیادہ ضعیف کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اپنے بچوں کی اس حالت پر آنسو تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، تو ہی اب ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہی ہم بے آسراؤں کو آسرا دے سکتا ہے۔ یہ فقیر درد دل رکھنے والا انسان تھا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے اور اتنی رقم نہیں تھی کہ یہ ان بچوں کا گھر بنوا کر انہیں دیتا، لیکن ان کی حالت پر اس فقیر کو بہت دکھ ہوا اور بہت تکلیف ہوئی، اور یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ اور اس کے اندر کا وہ انسان جو ہمیشہ اسے دوسروں کی مدد پر اکساتا تھا، آج ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ میں ان کا مکان بنوا کر ان کی ضرور مدد کروں گا، اور یہی سوچ کر یہ کچھ مالدار لوگوں کے پاس گیا اور ان لوگوں سے ان بچوں کے لیے قرض مانگنے لگا، اور انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا کہ کس طرح دو غریب اور یتیم بچے ہیں، ان کا والد بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اب وہ بوڑھی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تقدیر الہی قدرت کے فیصلے ہیں کہ ان کا مکان جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ بھی گر گیا ہے۔ اب وہ بیچارے یوں ہی دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے کچھ رقم دے دے تاکہ میں یہ رقم لے کر جاؤں اور ان غریب اور نادار بچوں کی مدد کر سکوں اور انہیں ان کا گھر دوبارہ بنوا کر دے سکوں؟ اگرچہ یہ سارے مالدار لوگ تھے، لیکن انہیں اپنی دولت بہت پیاری تھی، اور انہوں نے فقیر پر شک کیا کہ یہ ضرور اپنے لیے ہم سے رقم مانگنا چاہتا ہے، اور پہلے یہ ویسے مانگتا تھا، آج اس نے مانگنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ خیر، ان امیر لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی اور نہ ہی اللہ کے نام پر اسے کچھ رقم دی۔ اب اس فقیر کو جب ہر طرف سے مایوسی ہونے لگی تو یہ سوچنے لگا کہ میں ان بچوں کو یوں ہی بے آسرا اور بے سہارا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فقیر یہاں سے نکلا اور ایک بڑے رئیس کے گھر چلا گیا اور اس رئیس سے جا کر کہنے لگا، میاں جی، مجھے آپ سے ایک کام تھا، اگر آپ میرا کام پورا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ رئیس پوچھنے لگا، بتاؤ بزرگو، تمہارا کیا کام ہے؟ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بزرگ نے اس رئیس سے اتنی رقم ادھار مانگنے کا تقاضا کیا جتنی رقم سے ان غریب بچوں کا گھر آسانی سے بن سکتا ہو۔
پہلے تو رئیس اس بزرگ کی اور اس فقیر کی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن پھر اس فقیر نے اس روبدار اور اس متاثر کن لہجے میں قرض مانگا تھا کہ دینے والا رئیس انکار نہ کر سکا، اور اس نے کچھ مدت کے لیے کچھ رقم اس فقیر کو قرض کے طور پر دے دی۔ یہ فقیر یہ رقم لے کر سیدھا ان دو بچوں کے پاس آیا اور ان کی بوڑھی ماں کو دلاسا دیا اور ان کو دوبارہ سے گھر بنوا کر دیا۔ اب یہ دو غریب بچے اسی گھر میں رہنے لگے اور اس فقیر کو دعائیں دیتے رہے، پر وقت کا کیا ہے، وقت کو گزر جاتا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب فقیر نے اس رئیس کے پیسے واپس کرنے تھے۔ یہ فقیر دوبارہ سے اسی رئیس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، ضرور میں نے آج کے دن کا وعدہ کیا تھا کہ آج میں تمہارے سارے پیسے لٹا دوں گا، لیکن میری بات پر یقین کرو کہ اس اللہ واحد قہار کی قسم ہے کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے وہ اپنی ضرورت پر خرچ بھی نہیں کیے تھے۔ میں نے اس سے 2 یتیم بچوں کا بھلا کیا تھا۔ اگر تم مجھے کچھ دنوں کی مہلت اور دے دو تو میں تمہیں تمہاری رقم ضرور واپس کر دوں گا۔ یہ رئیس بیچارہ بھی اب کیا کرتا، اس کے پاس مہلت دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ اس بوڑھے فقیر سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ محلے والے کیا کہتے، اتنا بڑا رئیس ہو کر ایک فقیر سے لڑتا ہے، وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ خیر اس فقیر کو کچھ دنوں کی اور مہلت مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ فقیر گھر آیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ شدید بیمار ہو گیا، اور بیماری طوالت پکڑتی گئی اور طوالت ضیافت میں تبدیل ہوتی گئی، اور اس فقیر کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، حتیٰ کہ یہ فقیر اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ بستر مرگ سے جا لگا۔ اب اس فقیر نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کی مدد کی تھی، ساری زندگی دوسروں کا بھلا سوچا تھا۔ جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ فلاں فقیر جو ہمیشہ ہماری مدد کرتا تھا آج اتنا بیمار ہو گیا ہے اور بستر سے جا لگا ہے، تو سب لوگ اس کی بیمار پرسی کے لیے آ گئے۔ سب لوگ اس سے اس کا احوال پوچھنے لگے، اور یہ فقیر بستر پر پڑا تھا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ہے۔ خیر یہ بات چلتی چلتی اس رئیس تک بھی پہنچ گئی، اور وہ رئیس سوچنے لگا کہ اگر یہ فقیر مر گیا تو میری رقم بھی مر گئی، مجھے میری رقم واپس کون کرے گا؟ یہ رئیس سیدھا اس فقیر کے پاس آیا اور اس بیمار قریب المرگ فقیر سے اپنی رقم واپس مانگنے لگا، لیکن اب کی بار بھی اس فقیر کا وہی جواب تھا کہ واللہ باللہ ثم تاللہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، اور سوچنے لگا کہ شاید اب میری رقم مجھے واپس نہیں ملے گی۔ خیر ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے کسی بچے کی صدا آئی کہ کوئی مٹھائی لینے والا ہے تو لے لے۔ دراصل گھر کے باہر سے ایک بچہ مٹھائی بیچتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اس فقیر نے جیسے ہی اس بچے کی صدا سنی تو اس فقیر نے اپنے ایک چاہنے والے کو اس بچے کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ یہ بچہ جیسے ہی اس فقیر کے پاس آیا، فقیر نے کہا کہ میاں تم یہ ساری مٹھائی میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ یہ بچہ بہت خوش ہوا کہ آج جلدی جلدی میں نے اپنی ساری مٹھائی بیچ لی ہے اور اب سیدھا اپنے گھر میں جاؤں گا۔ جیسے ہی سب لوگ مٹھائی کھا کر فارغ ہوئے تو یہ بچہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا، حضور مجھے اپنی مٹھائی کی رقم ادا کریں تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ یہ فقیر کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نے انہیں مٹھائی اس لیے کھلائی ہے تاکہ یہ میرے مہمان میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائیں، باقی یقین کرو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچہ پہلے تو مطالبہ کرتا رہا کہ مجھے میری رقم ادا کر دیں، مجھے میری مٹھائی کا معاوضہ دے دیں، میرے گھر میں میری ماں اور میری بہن میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں رقم لے کر جاؤں گا اور سب مل کر روٹی کھائیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ فقیر بھی سچ بول رہا تھا،
اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بچہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا، اب میں گھر کیسے جاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ بچہ رو ہی رہا تھا اور ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے میری رقم چاہیے، مجھے اپنی مٹھائی کا معاوضہ چاہیے، کہ تبھی فقیر کی جھونپڑی میں بادشاہ کا ایک خاص وزیر آیا اور اس نے آ کر ہدیے کے طور پر اشرفیوں کی ایک تھیلی فقیر کو دے دی۔ اس فقیر نے اس تھیلی میں سے اشرفیاں نکال کر اس رئیس کو اپنا قرض ادا کر دیا اور اس بچے کی جتنی رقم بنتی تھی اس سے کچھ زیادہ اس کو بھی دے دی۔ جب یہ سب لوگ چلے گئے تو اس فقیر کے کسی چاہنے والے نے اس فقیر سے پوچھا، میاں جی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ رئیس کافی دیر سے اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس بچے نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی۔ یہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا، جان لو کہ پہلے جو رئیس اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا وہ رو نہیں رہا تھا، جیسے ہی کوئی رونے والا آیا اور جیسے ہی کسی نے رو کر فریاد کی اس نے فوراً دعا سن لی اور اس رونے والے کی وجہ سے باقی لوگوں کی بھی مدد ہو گئی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نیک انسان رو کر دعا کرتا ہے کسی محفل میں بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس محفل میں موجود سب لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔